الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصومه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، انسانی زندگی کی ترتیب کچھ اس قسم کی ہے کہ اماں کے پیٹ میں کچھ عرصے رہتا ہے، پھر زمین و آسمان کے اس فضا میں اس دنیا کے اندر کچھ زندگی کے دن گزارتا ہے اور پھر یہ آگے منتقل ہو جاتا ہے، جسے ہم انتقال کہہ دیتے ہیں، اسے ہم شفٹنگ کہہ سکتے ہیں۔ یہ پھر زندگی کے ایک اگلے مرحلے کے لیے منتقل ہو جاتا ہے، یہ آگے چلا گیا ہے۔ زمین و آسمان کی تھوڑی سی زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کی بھی کچھ زندگی کے موسم ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ انسان تھوڑے وقت میں بہت کما لیتا ہے، جسے سیزن کہتے ہیں، کمائی کا موسم کہہ دیتے ہیں، کمائی کا سیزن کہتے ہیں۔ اور بس اوقات وہ ایک سیزن ایسا لگ جاتا ہے کہ سارا سال گزارا چلتا رہتا ہے۔ دنیا والوں کے لیے اس دنیا کی بھی بڑے سیزن لگتے ہیں، لیکن مسلمان تو آخرت والا ہوتا ہے، اس کا تو یہ ایمان ہے دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، زندگی آگے ہے۔ اور یہ ایمان کیوں نہ ہو، میرے اور آپ کے پیغمبر کا سبق یہی ہے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو کل کی زندگی ہے، اے اللہ زندگی تو کل کی زندگی ہے۔ تو جب ایمان کل کی زندگی پہ تر و تازہ ہو تو سچ بتاؤں ایسوں کے لیے رمضان بہت بڑا اللہ کا انعام ہوا کرتا ہے، ایسوں کے لیے رمضان بہت بڑا سیزن ہوا کرتا ہے، بلکہ ایسوں کے لیے اس رمضان کی سیزن کی مہینوں پہلے انتظار ہوتی ہے۔ جیسے دنیا والوں کے لیے رمضان، دنیا والوں کے لیے پورے سال میں جو موسم سیزن کا ہوتا ہے تو پورے سال کی کاروباری زندگی اس کے گرد گھومتی ہے، اور کاروباری فیصلے اس کے گرد گھومتے ہیں، انتظار رہتی ہے سیزن آئے گا۔ تو جنہیں آخرت کی زندگی پہ ایمان نصیب ہوتا ہے ان کے لیے یہ رمضان بہت بڑا سیزن ہے، اور ان کی زندگی پورے سال کی اس کے گرد گھومتی ہے۔ مہینوں پہلے علماء نے لکھا ہے انتظار کرنے والے 6 مہینے پہلے دعائیں کرنے لگتے ہیں، اللہ رمضان دے دے، اور بقیہ مہینے 5 یوں گزرتے ہیں، اے اللہ جو کمائی کی ہے تو اسے قبول بھی فرما دے۔ اس سیزن کے انتظار میں گزرتی ہے، اور یہ ایسی چیز نہیں کہ سمجھ نہ آئے۔ دنیا کے سیزنوں کو سامنے رکھ لیجئے، کیسا انتظار رہتا ہے، کیسا انتظار رہتا ہے۔ اور کسی شخص کے کاروباری چند سیزن لگ جائیں، چند سیزن لگ جائیں چند سالوں کے، تو اسے بتانا نہیں پڑتا میرا سیزن اچھا گزرا ہے، اس کی زندگی بتاتی ہے کہ اس کا سیزن اچھا گزرا ہے۔
کاروباری لحاظ سے چند سیزن اچھے لگ جائیں تو اسے بتانا نہیں پڑتا کہ سیزن اچھا گزرا ہے، اس کی زندگی بتاتی ہے، اسٹیٹس بدل جاتا ہے، بچوں کے اسکول بدل جاتے ہیں، گاڑی بدل جاتی ہے، لباس پوشاک بدل جاتا ہے، سوسائٹیاں بدل جاتی ہیں، بھائی گھر بدل جایا کرتے ہیں، خوشیوں کے انداز بدل جایا کرتے ہیں، تو سبھی جانتے ہیں کاروبار اچھا چل رہا ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، اس کی زندگی بتاتی ہے سیزن اچھا لگا ہے۔ اللہ کرے، اللہ کرے، یہ جو اللہ ہمیں مسلمانوں کو یہ رمضان کا سیزن دیتا ہے، اللہ کرے کچھ ایسا ہو جائے کہ ہماری زندگیاں بتا دے کہ ہاں میاں سیزن اچھا گزرا ہے، زندگیاں بتائیں کہ میاں سیزن اچھا گزرا ہے، اور ہر اللہ نہ کرے اور 1000 بار نہ کرے کہ 40 سال رمضان آئے گزر گئے، 50 سال رمضان آئے اور گزر گئے، اور میری زندگی کا نقشہ کوئی نہیں بدلا، نہ خوشیوں کے انداز بدلے، نہ عبادت کا انداز اور رنگ بدلا، نہ گھر کی زندگی بدلی، نہ بازار کا معاملہ ٹھیک ہوا۔ اللہ نہ کرے یہ رمضان آئے اور یوں ہی گزر جائے۔ تو قدردانوں کے ہاں تو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، اور خود اللہ کا نبی محمد رسول اللہ مہینوں پہلے دعائیں کر رہے ہیں، جانتے ہیں نا رمضان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے رمضان شہر اللہ، رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے۔ یوں تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن خاص نسبت کے رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان و شہر اللہ، رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کے رحمتوں اور برسات ایسی برستی ہے کہ حد ہے کوئی۔ مجدد عرب ثانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سارا سال جو اللہ کی رحمت برستی ہے، اسے رمضان کی رحمتوں سے اتنی بھی نسبت نہیں جتنے ایک قطرے کو سمندر سے نسبت ہوتی ہے، جتنی ایک قطرے کو سمندر سے نسبت ہوتی ہے، اس رمضان میں رحمتیں جو برستی ہیں سال بھر کی رحمتوں کو اس سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے۔ رمضان شہر اللہ، یوں تو اللہ کا نبی زبان پر بددعا کے کلمات نہیں لایا کرتے تھے، یوں تو اللہ کے نبی عام طور پہ زبان پر کلمات بددعا نہیں لایا کرتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا آپ رمضان سے پہلے، جیسے شعبان ہے اور شعبان کی آخری گھڑیاں ہیں، آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر پہ چڑھنے لگے، ایک سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، دوسرے ممبر کے سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے پہ قدم رکھا، پھر آمین کہا۔ بیٹھنے والے عشاق جن کی نظر آپ کے ہر حرکت و سکنات پہ ہوا کرتی تھی، غور سے دیکھ رہے تھے آج ممبر پہ آنے کا انداز مختلف ہے۔ پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ نے آمین کہا اور پھر آمین کہا اور پھر آمین کہا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہاں جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے ایک بد دعا کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ اے اللہ اس بد دعا کو قبول فرما لے۔ انہوں نے ایک بد دعا دی تھی کہ کوئی شخص رمضان کی مبارک گھڑیاں پائے، رمضان کا یہ مہینہ پائے جس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، قدم قدم پہ نوازنے اور بخشش کے فیصلے ہیں۔ سحری کا وقت تہجد کی گھڑی بخشش کی گھڑیاں ہیں، افطاری کے وقت پہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ رمضان کی ہر رات میں فرشتہ منادی ندا دیتا ہے اے کوئی بخشش چاہنے والا۔ جہاں اللہ رب العزت نیکیوں میں نوافل کو فرضوں کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، یہ کم از کم ہے، ورنہ دینا چاہے تو نہ جانے کتنا گنا عطا فرما دے۔
جہاں اللہ رب العزت کے بخشش کے فیصلے بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر خیال آتا ہے شیاطین بھی قید ہو گئے، پھر کیا یہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں رمضان میں، پھر یہ کیوں اللہ کی نافرمانیاں یہ رمضان میں ہوا کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، بس اوقات مہینوں پہلے جراثیم کے اثرات ہوتے ہیں اور بیماریاں بس اوقات اس کے اثرات سے مہینوں چلتی ہیں۔ ہاں، مہینوں پہلے جراثیم نے اثر کیا اور اس بیماری کا اثر مہینوں رہا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ شیاطین کا کچھ اثر ایسا بھی ہو جاتا ہے، گناہوں کی لت اور عادت ایسی پڑتی ہے کہ آدمی رمضان کے ان مقدس گھڑیوں کے اندر بھی اپنے نفس کے زیر اثر رہتا ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور اس کا اثر نظر بھی آتا ہے۔ کتنے گناہگار ہیں تہجد گزار نظر آتے ہیں، کتنے اللہ کے نافرمان ہیں ان کی زندگیوں میں اللہ کی فرمانبرداری نظر آتی ہے، کتنے ایسے ہیں جو مسجدوں سے دور ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں نظر آتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کے لیے 2 چند نفل پڑھنا مشکل ہے، 20 رکعات بڑی ذوق و شوق سے اللہ کا کلام سنتے نظر آتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں فرائض کوئی نہیں اور سبحان اللہ نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، کتنے ایسے ہیں جن کی سال بھر تلاوت کوئی نہیں اور رمضان میں کئی قرآن ختم ہو رہے ہیں۔ یہ سب اثر ہے کہ اللہ کا رحمت کا شامیانہ تن چکا ہے، یہ سارا اثر ہے۔ سرکش شیاطین جنات قید کر دی گئے ہیں۔ ہاں، وہ بڑی بدنصیبی ہے، وہ بڑی بدقسمتی ہے کہ شیاطین کے جراثیم کا اثر اتنا ہے کہ رمضان بھی انہی گناہوں کی عادت میں گزر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جبرائیل امین آئے اور دعا کی کہ اے اللہ، جو شخص رمضان کی یہ مقدس گھڑیاں پائے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو، پھر بھی اس کی معافی نہ ہو، اے اللہ تو اسے ہلاک کر دے۔ تو اللہ کے پیغمبر کہنے لگے، اے اللہ اسے ہلاک کر دے، اسے ہلاک کر دے۔ میرے عزیزو، جبرائیل امین کی بددعا، اللہ کے حبیب کا آمین کہنا، ایسے شخص کی ہلاکت میں کیا شک ہے، ایسے شخص کی بربادی میں کیا شک ہے، ایسی شخص کی تباہی میں کیا شک ہے۔ رمضان آیا ہے جہاں اللہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، لیکن یہ شقی بدنصیب اس مقدس گھڑیوں کے اندر بھی خالی ہاتھ رہا، بڑی محرومی ہے۔ تو میرے عزیزو، نبی کی بددعا بڑی سختی ہے۔ یوں تو عام مسلمان کی بددعا بھی بڑی چیز ہے، یوں تو ماں باپ کی بددعا بھی بڑی چیز ہے، یوں تو اللہ کے کسی ولی کی بددعا بھی بڑی چیز ہے، لیکن میرے عزیزو، اللہ کے پیغمبر کی بددعا پھر ہمارے پاس رہا کیا ہے، پھر رہا کیا ہے ہمارے پاس۔ رمضان، اللہ نہ کرے اس بددعا کا زیر اثر میرے بچے آئیں، میری بچیاں آئیں، میرے گھرانے کا کوئی فرد آئے، میری زندگی اس کے زیر اثر آئے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ ہم تو نبی سے شفاعت کے امیدوار ہیں، ہم تو اپنے پیغمبر کی شفاعت کے امیدوار ہیں، ہمارے پاس تو نجات کا سہارا ہی آپ کی شفاعت ہے۔ اور اگر آپ کی بددعا ہو کہ رمضان آیا ہے اور پھر بھی اس کی زندگی کا نقشہ کوئی نہ بدلا، کاروباری سیزن لگتے ہیں تو زندگی بتاتی ہے سیزن لگایا ہے، رمضان آئے اور زندگی نہ بدلے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا مہینہ ہے رمضان و شہر اللہ،
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں اللہ اپنے بندوں کا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ دیکھنا چاہتے ہیں، کون کس سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایسی بھی اس امت میں گزرے ہیں، رمضان کے قدردان ایسے بھی گزرے ہیں، ایک رمضان میں 61 قرآن ختم کیے۔ ایسے تو کئی گزرے ہیں امت میں، اور آج بھی امت میں ایسے لوگ موجود ہیں ایک رمضان میں 30 قرآن ختم کیے۔ جو تلاوت کرنی ہے اسے 30 مرتبہ روزانہ پڑھ لی، جو رات کو سنانا ہے اسے 30 مرتبہ روزانہ دہرا دیا۔ قریب حال ہی میں قریب ایک بزرگ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میرے زندگی کے 40 رمضان ایسے گزرے کہ ہر رمضان میں اللہ نے مجھے 30 قرآن ختم کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور فرمایا کرتے تھے میں روزانہ ایک قرآن سے کچھ زیادہ پڑھتا، اگر 29 کا چاند آ جائے تو میری 30 کی گنتی پوری ہو جائے۔ معاملہ کوئی 1 سال 2 سال 40 سال، گرمی سردی صحت بیماری قدردان۔ اور فرمانے لگے ہماری گھر کی عورتوں کا بھی یہی حال تھا، ہماری بستی کاہندرہ کی تھی، اور جو بچیاں حافظات تھیں ان کے ہاں رمضان میں سونے کا تصور نہیں تھا، ساری رات قرآن کی تلاوت میں گزرتی۔ یہ حال ہی کی بات بتا رہا ہوں، ہاں میرے بچے بھی ہیں، رمضان آتا ہے ساری رات کرکٹ میں گزر جاتی ہے، لہو لہب میں گزر جاتی ہے، فضول جاگنے میں گزر جاتی ہے، سڑکوں بازاروں میں گزر جاتی ہے۔ کیا نسل پیدا ہوئی ہے، اور کیا قدردان گزرے ہیں، کیا اولاد آئی ہے، اور کیا قدردان گزرے ہیں جن کی ساری راتیں فرمایا لگے کاہندلہ کی عورتیں جو حافظات تھیں رات میں رمضان میں سونے کا تصور نہیں تھا، اور گھر کی عورتیں چکی بھی پیسا کرتی تھی، آٹا بھی گوندا کرتی تھی، کپڑے بھی دھویا کرتی تھی، گھر کے کام کاج بھی کیا کرتی تھی، اور مقابلہ ہوا کرتا تھا کتنی تلاوت ہوئی، کوئی کہتی آج میرے 18 پاری ہوئے، کوئی کہتی 17 پاری ہوئے، کوئی کہتی 16 پاری ہوئے۔ کیا مردوں کی شان تھی قدردانی کی، اور یہی شان گھر کی عورتوں کی بھی تھی۔ رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے، سیزن ہے، سیزن کچھ ایسی کمائی ہو جائے اور پتہ بھی کوئی نہیں بھائی، پتہ بھی کوئی نہیں، پتہ بھی کوئی نہیں۔ دائیں بائیں ذرا نظر اٹھا کے دیکھیے کتنے ہیں جو پچھلے سال ان دنوں میں زمین کے اوپر تھے اور آج منو من مٹی کے نیچے ہیں۔ دائیں بائیں ذرا نظر دوڑائیے نا بھائی، کتنے تھے جو پچھلے سال ان دنوں میں رمضان سے پہلے زمین کے اوپر تھے اور آج منو من مٹی کے نیچے ہے۔ ایک سجدہ بھی کرنا چاہیں، ایک سبحان اللہ بھی کہنا چاہیں، ایک اللہ اکبر کا ثواب بھی لینا چاہیں، اب فرصت کوئی نہیں رہی بھائی، اب فرصت کوئی نہیں رہی، اب حسرت ہی حسرت رہی ہے۔ کتنے ایسے ہیں، اور کیا پتا بھائی کون کب تک جیتا ہے، کیا پتا ہے کون کب تک جیتا ہے۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں اس رمضان کی خوب قدردانی نصیب فرما دے۔ کچھ ایسا گزار لو بھائی، کچھ ایسا کر لو کہ ہمارے گھروں کا نقشہ بدل جائے، ہمارے بچوں کی زندگیاں بدل جائیں، اللہ کرے ہماری زندگیوں کا رخ بدل جائے، کچھ ایسا یہ رمضان گزر جائے۔ اللہ ہم سب کے لیے اس مقدس مہینے کو رحمتوں کا، برکتوں کا، بخششوں کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔